السلام علیکم، عقیل بھائی میں پاکستان سے بول رہی ہوں۔ جو خواتین غسل کرنا چاہیں وہ رات کو اسی وقت کر دیں یا صبح کے ٹائم کتنی دیر تک وہ اس طرح ناپاکی کی حالت میں رہ سکتی ہیں، کوئی مجبوری کی وجہ سے، تو یا پھر اس کا مجھے جواب دے۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكریم، اما بعد، غسل الجنابہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ رات کو اگر ہم بستری کر لی ہے میاں بیوی نے تو عورت کب تک غسل میں تاخیر کر سکتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ اب وہ جو تفصیل ہے وہ کیا ہے؟ ایک عورت اگر ہم بستری کرتی ہے اپنے میاں سے، اپنے شوہر سے، اور صبح ہو گئی ہے تو شیخ فرما رہے ہیں صبح کا مطلب فجر طلوع ہو گئی ہے تو نماز سے پہلے اسے لابد الغسل، اسے نماز سے پہلے تو غسل کرنا ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی جب رات کو غسل جناب واجب ہو جاتا تو آپ اس میں تاخیر کر لیتے تھے، البتہ نماز سے پہلے ضرور غسل ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی اگر آپ نے غسل نہیں کیا ہے تو۔ آپ فجر کی نماز ہو گئی ہے، فجر کی جماعت سے پہلے آپ غسل کر لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی اہلہ فی اللیل، فلا مانع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عورتوں کے ساتھ رات گزارتے اور پھر صبح کو آپ ام عائشہ اور ام سلمہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جنوبی ہوتے، جب آپ کی آنکھ کھلتی تو آپ جنوبی ہوتے، تو آپ ایسی صورت میں روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، ایسی صورت میں روزہ بھی رکھ لیتے تھے۔ تو روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن نماز آپ کو غسل جنابہ کرنے کے بعد ہی آپ کو پڑھنی چاہیے اور آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی اگر آپ غسل جنابہ آپ نے نہیں کیا ہے۔ اب جو دوسرا سوال ہے بہن کا، اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ غسل کرتے ہوئے سوپ لگانا ضروری ہے؟ غسل کرتے ہوئے سوپ لگانا، استحمى الانسان بالماء اولا ثم بالصابون، یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا صابن سے غسل کرنا ضروری ہے یا بغیر صابن کے بھی ہو جائے گا؟ نفس المكان، هل في ذلك شيء وهل لابد من الوضوء؟ هل لابد من الوضوء؟ پھر غسل کے ساتھ ساتھ وضو کے بارے میں بتا دیجئے۔ ليس في ذلك شيء، إذا اغتسل من الجنابة بالصابون أو بالسدر أو بالإسنان، اگر آپ بیری کے پتے، صابن یا وہ اشیاء جن اشیاء سے عورتیں غسل کرتی ہیں، نہاتی ہیں یا مرد نہاتے ہیں، ان کا استعمال کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ أو بغير فلا بأس۔ ان کے علاوہ بھی اگر آپ ان کے علاوہ بھی نہا لیتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولا ثم يغتسل غسل الجنابة يكون أكمل۔ یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے کام تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ وضو کریں پھر اس کے بعد غسل کریں، غسل جنابہ، النبي عليه الصلاة والسلام کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ لو غسل عليه الجنابة فقط ولم يرد الوضوء ولم يفعل الوضوء، آپ اگر غسل جنابت کر لیتی ہیں اور وضو نہیں کیا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ يطهر من الجنابة وإذا أراد الصلاة يتوضأ۔ اگر آپ نے صرف غسل کیا ہے تو پھر آپ کو نماز کے لیے وضو کرنی ہوگی، لیکن اگر آپ نے پہلے وضو کر لیا ہے پھر اپنے جسم کو دھو لیا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
أما إذا جاء بينهما فهذا هو الأكمل. فہذا هو الاکمل. اگر دونوں چیزوں کو جیسے جمع کیا ہے، جیسے کہ پہلے آپ نے غسل کر لیا، پہلے آپ نے وضو کر لیا. غسل کا جو طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دراصل ہونا یہ چاہیے کہ آپ جو جسم پر کوئی چیز لگی ہے، منی اور مزی جو بھی، جس سے آپ نے اگر طہارت حاصل کرنی ہے تو پہلے آپ طہارت حاصل کر لیں، اپنے پیروں کو نیچے کا حصہ دھو لیں، اور پھر اس کے بعد مکمل وضو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے، ہم اور آپ کرتے ہیں ویسے کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے جسم پر پانی ڈال لیں. یہ مکمل وضو اور غسل جنابت کے ساتھ وضو ہو گیا ہے. الصلاة ثم يغتسل في بدنه بالصابون أو بغيره. تو صابن کا استعمال آپ کر سکتی ہیں، صابن کا استعمال کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی آپ کر سکتی ہیں کلی کے دوران، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ میں آج کل ایک دانتوں کو صاف کرنے کے لیے پانی آتا ہے، تو اس کو آپ منہ میں رکھ لیں، ایسے وہ فورسفلی دانتوں کو صاف کرتا ہے. تو میں اس سے جب میں وضو کر رہا ہوتا ہوں تو منہ میں پانی ہی ڈالنا ہے نا آپ کو، تو میں اس پائپ کو یہاں رکھ لیتا ہوں تاکہ میرے دانت بھی صاف ہو جائیں، اور وہ دانت صاف ہو جاتے ہیں تو پھر کلی کا اعادہ کرنے کی ضرورت ہے، وہی کلی ہے. تو بہرحال صابن اور بیری کے پتے یا کسی اور چیز سے آپ اگر نہانا پسند کرتی ہیں، خوشبو والے صابن سے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب چیزیں جائز ہیں. واللہ تعالی اعلم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.